دوستو، ایک آپ جانتے ہیں کہ آج کل نہیں بلکہ ایک عرصے سے مذہبی اصطلاحات اور مذہبی شاعر کا استعمال اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک مقبول عام بات ہوتی ہے۔ مقبولیت پسندی جس کو کہتے ہیں، وہ سیاست میں نہ صرف یہ کہ در آئی ہے بلکہ اس کو مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جہاد کوٹ ان کوٹ ایک جہاد کی بات ہو رہی ہے، اور اس جہاد کو اس طرح سمجھا جاتا ہے نا، کسی زمانے میں جہاد ہوا کرتا تھا جو یہاں پہ ٹریننگ کیمپ بنائے جاتے تھے، یہاں پہ کوئی فوجیں تشکیل دی جاتی تھیں، یہاں پہ پرائیویٹ ملیشیاں تشکیل دی جاتی تھی، تو سوویت یونین کے خلاف جنگ کو جہاد کا قرار دیا گیا اور سارے لوگوں کو اس میں شامل کرنے کے لیے بتایا گیا۔ اس میں سے اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ مینیز کی یا فلور کراسنگ کے لیے خرید و فروخت کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو شرک بھی ایک اصطلاح ہے جو مذہبی اصطلاح ہے۔ تو جس طرح جہاد ایک مذہبی اصطلاح ہے، اس طرح شرک بھی ایک مذہبی اصطلاح ہے۔ تو اس کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کا تجربہ ہے کہ مدینہ کی ریاست کوٹ ان کوٹ مدینہ کی ریاست کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ تو جہاد کی اصطلاح یا مدینہ کی ریاست کی اصطلاح یا شرک کی اصطلاح یہ عموماً بولا جاتا ہے تاکہ مذہبی جذبات کو ابھارا جا سکے۔ اب مذہبی جذبات جو ہوتے ہیں، مذہبی جذبات بالخصوص، وہ مقبولیت پسندی میں سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، یا مقبولیت پسندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، جسے عام مقبول پسند نعرے ہوتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ یہ لوگ تضادات کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب کہتے ہیں کہ جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، دراصل کوٹ ان کوٹ جو قول ہے ایک، یہ کہتے ہیں، لیکن جب یہ خود خرید و فروخت کرتے ہیں تو پتہ نہیں وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس میں جو مذہبی ایک نمائندہ ہیں ان کا، طارق جمیل صاحب، انہوں نے تو کہا یہ کہ یہ اپنے خدا اور رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، لیکن اب جب یہ آڈیو لیک سامنے آ گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی خریدے ہیں، تو اب یہ کیا منہ دکھائیں گے۔ مثلا اس میں تضاد بھی آ جاتا ہے۔ مثلا اس میں یہ کہ امریکہ دشمنی ایک اور مقبولیت پسند نعرہ ہے، ایک وہ مقبولیت پسند احساس ہے جو سیاست میں استعمال ہوتا آ رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اب مقبولیت پسندی کے اس نعرے کو استعمال کیا گیا، اس پہ لوگوں کو ابھارا گیا، لیکن آخر میں پتہ چلا کہ یہ تو سائفر سے امریکہ کے خط کی بنیاد پہ یہ جو پورا بیانیہ تھا یہ کھڑا کیا گیا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ تو دراصل سائفر سے کھیلنے والی بات تھی، وہ تو اس خط سے کھیلنے کی بات تھی، اس سے کھیلا جا رہا تھا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلش مخالف جو سیاست ہے وہ کچھ مقبول پسند ہوتی جا رہی ہے یا ہوتی آئی ہے، کچھ عرصے سے مقبول پسند ہے، لوگوں میں عام ہے۔ لوگ مڈل کلاس کے لوگ بھی اور عام لوگ بھی بہت سی ساری وجوہات کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کی مخالف سیاست کو، اسٹیبلشمنٹ کے مخالف نعروں کے ساتھ ان کے جذبات ابھراتے ہیں اور وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگائے گئے، مثلا اوئی نیوٹرلز، یہ نعرے لگائے گئے، یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، سراج الدولہ کا جو سپہ سالار تھا میر صادق اور میر جعفر، یہ غدار ہیں، یہ انہوں نے غداری کی ہے۔ تو اس طرح کے نعرے بھی لگائے گئے، نیوٹرل کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، یہ بات بھی کہی گئی ہے۔ لیکن ہم یقین جانیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو بنیادی طاقت ہے، جو دراصل ان کی معاشی مداخلت سے یا معیشت کے نظام پہ ان کا جو اثر و نفوذ ہے، یا معیشت کے نظام میں جو ان کا حصہ ہے، یا جو انہوں نے حصہ لیا ہے، یا جو معیشت کے نظام کو انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنے مفاد میں استعمال کیا ہے، مثلا کمپنیاں چلانا، مثلا کارخانے چلانا، مثلا بینک چلانا، مثلا روڈز کے ٹھیکے لینا، مثلا ڈیولپمنٹ کاموں کے ٹھیکے لینا، مثلا اسپتالوں کے ٹھیکے لینا، اس طرح کے جو معیشت کے کام ہوتے، مثلا ایف ڈبلیو او کے ذریعے، این ایل سی کے ذریعے
پوری ڈیولپمنٹ یا ترقیاتی فنڈوں میں حصہ لینا، یہ معیشت میں جو ان کا ایک حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس پہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے، یہ کبھی اس طرف آئیں گے بھی نہیں۔ دوسری جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے، طاقت کا جو سر چشمہ ہے، وہ پالیسیوں پر ان کا اختیار ہے، جیسے مثلا خارجہ پالیسی پہ ان کا اختیار۔ تو افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے جو ان کا اختیار ہے، وہ نہ صرف اس پہ کوئی رائے نہیں دیں گے، اس پہ بات تک نہیں کریں گے، بلکہ کئی چیزوں میں تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے بیانی کو آگے لے کے جاتے ہیں، اسی کی پالیسی کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ مثلا امارت اسلامی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری سے اور مختلف بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹوں کی سہولت کاری سے افغانستان پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، امارت اسلامی نے، طالبان نے، افغان طالبان نے۔ تو یہاں پہ جو لوگ اوئی نیوٹرلز کہا کرتے تھے، عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ طالبان نے امریکہ کی غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، ان کو مبارکبادیں دیں، ان کے لیے جشن منایا گیا۔ جیسے کچھ لوگ گئے وہاں پہ قہوے کے کپ یا چائے کا کپ اٹھا کے ارگ میں دکھایا، اسی طرح یہاں پہ جلسوں میں ان کے لیے باقاعدہ جشن کی سما تحریک انصاف کے جلسوں میں پیدا ہو گئی۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ ان پہ بات نہیں کریں گے، یہ نہ صرف یہ کہ یہ ان پہ رائے نہیں دیں گے، اس پالیسی کو چیلنج نہیں کریں گے، اس پہ بات تک بھی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی سہولت کاری کریں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ مقبولیت پسندی میں مذہب کے شاعر کا استعمال، مذہبی اصطلاحات کا استعمال، پھر مذہب کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے، پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو مقبولیت پسندی کا نعرہ تھا اس کا استعمال، پھر یہ کہ جو مختلف امریکہ دشمنی کا جو نعرہ ہے سیاست میں، اور اس کو مقبولیت پسندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا استعمال، یہ سارا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا کے، یا ان مسائل پہ جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کا بنیادی موقف ہیں، جو وہ ایک عرصے سے دلیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتے آ رہے ہیں۔ مثلا عوامی نیشنل پارٹی دلیل کے ساتھ اس طرح کے موقف کو سامنے لاتی ہے کہ مذہب میں سیاست کا استعمال، مثلا امریکہ کی جو نو آبادیاتی نظام ہے، نیو لبرل اکانومی ہے، اس پہ عوامی نیشنل پارٹی اور ترقی پسند جماعتوں کا جو موقف ہے۔ اس طرح جو خارجہ پالیسی میں اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان جو پالیسیاں اپنائی، اس سے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو جو نقصان پہنچا، وہ اس پہ عوامی نیشنل پارٹی کا موقف کہ تمام پڑوسیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات ہونی چاہیے، تمام دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات ہونی چاہیے، ثقافتی تعلقات ہونی چاہیے، جنگوں کو اور تنازعات کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ اصولی موقف نہیں اختیار کریں گے، یہ مقبولیت پسندی کی طرف جائیں گے۔ مثلا اگر کل کو ایک کھیل بہت زیادہ مشہور ہو گیا تو یہ کھیل کی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر کل کو کوئی بٹیروں کی لڑائی کی بات مقبولیت پسند ہو گئی تو وہ اس کی بات شروع کر دیں گے۔ کل کو اگر کوئی کچھ اور مقبول ہو گیا، کچھ اور جس کے ذریعے عوامی جذبات کو ابھارنے کا موقع پیدا ہو گیا، تو وہ اس کی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ جو مقبولیت پسندی کی سیاست ہے پاکستان کے اندر، اور اس کی بنیاد پہ جس طرح سیاست کی جا رہی ہے، اس میں مذہب شامل ہے، اس میں امریکہ دشمنی شامل ہے یا امریکہ دشمنی کا احساس شامل ہے، اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ شامل ہیں، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس کا نہ صرف یہ کہ جب یہ مقبولیت پسندی کے نعروں میں ڈھل جاتے ہیں تو یہ لوگوں کی، عوام کی اور مختلف قوموں کی رائے کو یا ان کے اصولی موقف کو یا ان کی دلیل کو کمزور کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ ان کے حق میں نہیں ہوتی۔